الرحمن الرحیم۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ جسم وہ روح ہیں جن میں آج بھی دل دھڑک کر یہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام۔ آج ہمارے درمیان یہاں پہ بڑی شخصیات بیٹھی ہیں، سردار تاج صاحب، جن سے ہم نے سرکار قائم کے والے سے میں نے بتایا کہ بنیادی اللہ بیسی کی ہے۔ چلتے چلتے اس رستے پہ ہمیں ایک موڑ پہ وہ ہستی نظر آ گئی جنہوں نے کونے کونے کریا میں اپنا پیغام پہنچانا ہے، اسے سرکار قائم کا پیغام کہتے ہیں۔ آج وہ پیغام دیتے دیتے یہاں پہ آگے، اور یہاں پہ میرے پورے علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں شمسی شاہ صاحب سے لے کر تمام ان لوگوں کا جو آج علامہ صاحب کے مختصر سے وقت میں، ابھی رات کو پوسٹ نکلی، رات کو یہاں پہ منتقل ہوئی بات کہ انہوں نے پڑھنا ہے، اور ابھی یہ یہاں پہ ممبر پہ آ چکے ہیں۔ صرف اتنی بات کہوں گا، سرکار فرماتے ہیں، علامہ صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ ہمیں تعداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ چاہیے جو علی والے ہوں۔ اگر آپ علی والے ہاتھ کھول کے میرے نعروں کا جواب دیں، میں انہیں ممبر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس اتنا ہی کہوں گا اور پھر ممبر دوں گا کہ بھلا کیا فائدہ دے گا علی کو ماننا اس کا، بھلا کیا فائدہ دے گا علی کو ماننا اس کا جو علی کو مان لیتا ہے پر علی کی نہیں مانتا۔ تو انہیں کو منانے کے لیے اس لیے میں زیب جناب ممبر دے رہا ہوں علامہ اسدرضا بخاری صاحب کو۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات۔ مشروط امام زمان بلند تر صلوات۔ یہ میں ابھی جو پرچیاں دے رہا ہوں، یہ کل سے میرے چند احباب نے، میری مائیں بہنیں بیٹیوں نے سوالات لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ بادشاہ آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے سوالات کے جوابات۔ یقیناً پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، لیکن وہ نوجوان نسل وہاں یہاں بیٹھی ہے جنہوں نے یہ سوالات لکھ کے دیے ہیں۔ یقیناً آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اگر مجھے بھی نہیں پتہ 60 سال بعد بھی، تو یقیناً مشکور ہوں گا کہ ابھی جاتے جاتے کم از کم کچھ تو بتا دیا آپ نے۔ بڑی مہربانی۔ امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تکلیف نہ سمجھو، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیًا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نادی علی مدر العجائب تجدون الاقدار فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہر معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے زمین پر رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کونین اس مقدس گھرانے کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس گھرانے کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، یقیناً گناہ ہیں، معرفت امام میں جو رکاوٹ ہیں،
وہ معاف فرما، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، معاف فرما۔ خالق کونین رنگت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ ہمارے ورثہ اور سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ مالک کونین اس کمال دن کا اور اس کمال مہینے کا صدقہ جب تیرے صاحب کا ظہور ہو کو پیچھے رہ نہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائیں، سب سردار کے سامنا کرنے کے قابل بن جائیں۔ اللہ کہے سب اس معیار پہ آ جائیں کہ سردار بھی کہے یہ ہمارے ہیں۔ یہ سادات پیر گراٹا والے جنہوں نے امر امام سے یہ اہتمام کیا، میں نہیں کہتا پروردگار اسے قبول فرما، کیونکہ میرا ایمان ہے اگر قبول نہ ہوتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ خالق کون مہربانی، خالق کون اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون مولا حسن عسکری، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، وبالوقت ومولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کو۔ طویل خطبہ میں نے نہیں پڑھنا، میرا دل ہے میں تھوڑے وقت میں ڈھیروں باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ عائشہ صاحب ہر دفعہ میرا بڑا تعارف کراتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، تعارف اسی کا کراؤ جس کے تعارف کے لیے زمانہ حقیقت میں منتظر ہے۔ مہربانی یہ پنکھے کا رخ ادھر کر لیجیے گا۔ تعارف مطلب دیکھیے گا صرف اسی کا ہے کہ جو ہے تو یہ کائنات ہے۔ مہربانی تعارف صرف اسی کا ہے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں سوائے مخلوق کے جو اس کی منتظر نہ ہو۔ بس صرف مخلوق کو انتظار کی راہ پہ لگانا ہے۔ یہ بھی مخلوق کا فائدہ ہے تاکہ وہ ظہور پہ ثابت کر سکے اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی، شکریہ سردار صاحب، مہربانی مہربانی مہربانی۔ حضور کا جملہ اشرف بھی کہتا جاؤں، بچپن سے سنا انسان اشرف المخلوقات، لیکن یقین جانیے نہ کسی کہنے سے بندہ اشرف بنتا ہے اور نہ اپنے مطابق اشرف بنتا ہے۔ اشرف تب بندہ بنتا ہے جب اشرف کہے ہی اشرف ہے۔ شاباش، مہربانی مہربانی۔ معیار اشرف ہے نا، اشرف المخلوقات۔ حکیم صاحب تمام مخلوقات میں نمایاں باکمال نہیں، گائیں بھینس بکری پرندہ صبح اٹھتے ہیں، دانا شانہ چارہ شارہ کھاتے ہیں، جس نے انڈا دینا ہوتا ہے انڈا دیتے، جس نے دودھ دینا ہوتا ہے دودھ دیتے،
شام کو بھی دودھ دے کے پھر واپس اپنی جگہ باندھے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مخلوق اشرف ہوتی، کیونکہ اس نے اس کی مانی۔ مہربانی، اس نے یہی کہا تھا نا، جا کام کر، اطاعت کر، جا ثابت کر کے دکھا تو میری مخلوق ہے۔ اس نے آ کے پھر اپنی بھرپور اطاعت کی، کھڑا ہے اسی اطاعت پہ، ذرا بھی 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جس نے دودھ دینے وہ دودھ دیتا ہے، جس نے انڈے دینے وہ انڈے دیتا ہے، جس نے بچے دینے وہ بچے دے رہے، اور بغیر کہے ہو رہا ہے۔ ہم ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ بھئی دودھ دو، یہ کہتے ہیں تم کہو نہ کہو ہم نے دینا ہے۔ اس کا مطلب اشرف تو یہ ہونے چاہیے، اشرف المخلوقات کا لفظ ہے نا، اشرف تو پھر یہ ہونے چاہیے جو اطاعت پہ کھڑے ہیں۔ لیکن کیا کہنے، مفسر قرآن کے، حقیقی آیت اللہ العظمیٰ کے، شہنشاہ معظم کے، اپنے زمانے کی کمال ترین حجت کے، فرمایا یہ مخلوق اشرف نہیں، تابع ہے پر اشرف نہیں۔ سرکار پھر اشرف کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا جو ہماری معرفت کو حاصل کر لے وہ اشرف ہوتا ہے۔ مہربانی، وہ اشرف ہوتا ہے جو ہماری معرفت کو کما حقہ حاصل کر لے، جس کو کہنا نہ پڑے میں علی والا ہوں، جس کو دیکھ کے دنیا کہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ ایسے ہے نا جی، 4 مصرے ہیں، میں پھر سوالوں کے جواب پہ آتا ہوں، اسی پھر میں نے مجلس پڑھ جاتی۔ کسی عاشق نے لکھے، پیر فیاض شاہ جی، وہ کہتے ہیں بن مانگے کرتے ہیں عطا خدا کی قسم۔ اب بندے پہ منحصر ہے وہ مانگ کے لے یا پھر اس معرفت کے معیار پہ پہنچے، اس کے لیے جو بہتر ہو وہ خود عطا کرے۔ یہ بندے پہ منحصر ہے، مانگ کے لئے اس کی مرضی یا مرضی پہ مولا کی چھوڑے پھر اس کی مرضی۔ حضرت امام کملی لاہور شاید ہو سکتا ہے یہاں سنو، بلکہ یہاں سنا جاتا ہے خطاب بہت زیادہ، کیونکہ جو سوال میرے سامنے آئے وہ سارے اسی میں سے نکتے نکلے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یقین کیجئے، ولایت ولایت ولایت، جب تک حکیم صاحب جسموں پہ مولا کی ملکیت نہیں ہوگی ولایت نہیں ہوگی۔ لاکھ کہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، لاکھ کہو کروڑ کہو، جب تک ان کی ملکیت قائم نہیں ہوگی ولایت نہیں ہوگی۔ بندہ کرے اپنی مرضی، نام لے ولایت کا، یہ ولایت نہیں حضور۔ ان کی مرضی چلے، اٹھے بھی ان کی مرضی سے، بیٹھے بھی ان کی مرضی سے، کھائے بھی ان کی مرضی سے، ہر جگہ جائے بھی ان کی مرضی سے، کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اور ہاں یہ نہ کہے مجھے یہ چاہیے سال بعد منت اتاروں گا۔ ولایت میں منت کی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں ہے ولایت میں منت کی گنجائش۔ منت کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں یہ ہو۔ سردار صاحب حقیقت ہے، نہیں ہے ولایت میں منت کی گنجائش۔ ہاں ہو سکتے جلدی بندے ناراض نہ ہو جائیں کہ سید نمبر پہ آ کے منت سے منع کر گیا۔ ماننے دو ان کو جو نئے نئے مذہب حقہ پہ آتے ہیں، تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو۔ وہ مالکوں کو 1 سال کا ٹائم دے دیں، کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں ہے گنجائش، منع نہیں کر رہا، ممبر پہ فتوے لگ جائیں سید مخلوق کو منت ماننے سے، منت اٹھانے سے منع کر رہا ہے، نہیں، پر ولایت کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ نہیں ہے منت کی گنجائش۔ منت کا مطلب یہی ہے نا، 1 سال بعد میں منت اتاروں گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو، میری یہ ٹینشن دور ہو، میری یہ پریشانی دور ہو، مجھے بچہ مل جائے، ایسی ہے۔ لیکن ولایت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
میں تجھے سلمان کی زندگی کا مطالعہ کراؤں، کوئی بڑے سے بڑا مفسر مورخ ثابت کر دے سلمان نے کبھی علی سے کہا ہو مجھے یہ نہیں یہ چاہیے، یہ نہیں مجھے یہ چاہیے، یہ نہیں مجھے یہ چاہیے۔ نہیں مولا بس تو راضی رہنا مولا۔ اچھا سوالوں میں بات آ گئی، سرکار راضی کیسے ہوتے ہیں؟ سرکار دو ایک سوال آئے، بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ اطاعت امام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انتظار امام کی اہمیت، عقیدہ رجت، نئی نسل کو امام کا کیسے اطاعت کا معیار پیدا کرنا چاہیے، اور سرکار کے دیدار کے لیے بے قراری یہ کیسے پیدا ہو۔ سب کوشچن دیکھیے۔ ہلو جی، پہلے سوال کا یقیناً یہ صرف میری بچیوں کا نہیں ہے، میری بہنوں کا، ماؤں کا سوال نہیں ہے، یہ ہم سب کا سوال ہے۔ سرکار کا قرب پانا بڑا ضروری ہے، فائدہ بندے کا ہے۔ نہ سمجھے جاؤ یہاں دیکھیں بکری ہوں گی، ایک لوہے کا ٹکڑا لے جانا، فائدہ صحیح سمجھ آ جائے گا۔ لوہا آگ میں ڈال دینا، تھوڑی دیر بعد لوہا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ قرب اتنا ملا، اس نے اپنے اوپر رنگ چڑھا دیا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ قرب کا اثر اتنا ہے، حکیم صاحب اب لوہا اور انگارے میں فرق نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے یہ بھی وہی ہے اور وہ بھی یہی ہے۔ ہاں اثر تب ظاہر ہوگا جب آگ ٹھنڈی ہوگی، جب تک آگ میں حرارت رہی اس وقت تک لوہے کا پتہ ہی نہیں چلنا۔ اس لیے کوشش کر اپنے آپ کو اتنا مرج کر، اتنا اندر بادشاہ کے قرب کے اندر گھس، یہ تیرا کام ہے۔ موقع یہ دیتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے۔ منتظر بھی زبردستی نہیں کرتے کہ کندھے سے پکڑ کے آئیں تجھے لے آئیں، نہیں، موقع دیتے ہیں۔ یہ عقلوں کا بھی جو مولا ہو نا، وہ زبردستی نہیں کرتا، نہیں ہے زبردستی، موقع ہیں۔ مجلس میں بولا کے موقع دیا، لنگر کھلا کے موقع دیا، عزاداری کروا کے موقع دی، علم عباس کا سلام کروا کے موقع دیا، کسی مومن کو مومن کے ساتھ ملا کے موقع دیا۔ اب مومن کی مرضی ہے سارا دن ڈسکس کرے سیاست کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، یا پھر مومن کی مرضی ہے مل کے یہ باتیں کرے سارا دن تم نے امام کے لیے کیا کیا، سارا دن میں نے امام کے لیے۔ یہ بندے کی مرضی ہے نا، سارا دن ڈسکس کرے اس نے کیا کیا، اس نے کیا کھایا، وہ کہاں گیا، وہ کہاں۔ بندے کی مرضی ہے یہ سارا دن بیٹھ کے یہ گفتگو کرے، جب بھی موقع ملے بھائی صبح سے اٹھا تو نے مولا کے لیے کیا کیا کیا۔ وہ کہے گا میں صبح اٹھ کے میں کام پہ چلا گیا۔ دوسرے مومن کو چاہیے اس کو سمجھائے حضور کام پہ بھی ضرور جایا کر، لیکن ایک کام ضرور کیا کر، اٹھ کے صبح سردار کو سلام کیا کر، آقا کو سلام کیا کر۔ وہ کہے گا جی آقا کو سلام کرنے کا ہوگا، اچھی بات ہے، بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، یہ تو بڑا نہیں، یہ کائنات کا بڑا ہے، سلام کرنے کا تجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ سلام کرنا شریعت میں سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اچھا یہ بتا، اس کے بعد تو کہاں گیا تھا؟ ٹھیک ہے جی میں کل سے انشاءاللہ اپنے امام کو سلام کروں۔ اس کے بعد کہاں گیا تھا؟ جی میں ادھر چلا گیا تھا اپنے کاروبار پہ، اپنی نوکری پہ، اپنے کام پہ۔ بڑا اچھا کیا تو گیا، امام کو بلایا تو نہیں بلایا؟ کا وقت کیسے گزارا؟ کہ بس وہ کولیگ تھے، دوست تھے، آ گئے، یا کوئی گاہک آ گیا، وہ بحث کرنے لگ گیا، ادھر والی بات ادھر والی بات، پتہ نہیں چلا، سارا دن گزر گیا۔ دوسرے مومن کو چاہیے یہ پہلے مومن کو کہے تیری مہربانی، تیری زبان بحث کے لیے نہیں بنی، درود کے لیے بنی ہے۔ یقین جانیے اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ مرنے کے بعد کاش اور کاش اور کاش ہے۔ 9 آرزویں قرآن میں لکھی ہیں، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یوں ہو جاتا، کاش مجھ سے یہ ہوتا، پھر فائدہ ہی نہیں۔ جب چڑیاں چوک گئی کھیت، مومن کو سمجھائے بابا بحث نہ کیا کر، کسی سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آرام سے محبت سے بات کی کر، دنیا کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ تجھے غصہ دلائے اس کو کہا کر بابا میری زبان غصے کا جواب دینے کے لیے نہیں بنی، لبیک کرنے کے لیے بنی ہے۔
لبیک کہنے کے لیے بنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہلو جی، جب قرب مل گیا مزاج بدل جائیں گے. حکیم صاحب کیسے پتہ چلے امام کا قرب مل چکا ہے؟ کافی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اہم سوال یہ ہے کیسے پتہ چلے سردار کا قرب مل گیا؟ ہلو جی، میں لاہور سے نکلا، کافی دوست احباب، بہت ساری گفتگو، بہت سارے معاملات، راستے میں کالز آتی رہی، سید فلاں دن مجلس فلاں جگہ، فلاں دن فلاں جگہ. لیکن میں نے جو ہی ضیاء شاہ کا گروپ آیا مجھے لاہور بھول گیا. مومن تھا، سید تھا، میرے لیے قابل قدر میرے والد بزرگوار کی جگہ پہ ہیں. جو ہی مجھے ملے مجھے راستے کی باتیں بھول گئی، مجھے فون کال بھول گئی، مجھے پیچھے کا نظام بھول گیا. مجھے ان کے قرب نے اپنا اتنا گرویدہ بنا دیا. میں نے بس ہی ایک مثال دی ہے شاید سمجھ آ جائے. ان کے قرب نے مجھے اپنا اتنا گرویدہ بنا لیا. بتاتے رہے شاہ جی ہمارے علاقے کے مومن یہ 3-4 گاؤں ہیں. ابھی راستے میں آ رہے تھے، مجھے کچھ بات کرنے کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ کہتے آ رہے تھے شاہ جی 3-4 گاؤں ہیں، دیکھیے گا پہلی دفعہ رکھ رہے ہم 7 ربیع الاول کو مجلس، انشاءاللہ سارے پہنچیں گے. پھر کہتے ہیں جی ہمارے علاقے کے مومن بڑے باکمال ہیں. پھر کہتے ہیں شاہ جی مومن بہت زیادہ متوجہ ہو گئے صاحب زمان کی طرف. پھر کہتے ہیں شاہ جی آپ مہربانی کیا کریں جب یہاں آیا کریں. پھر شاہ جی کہتے ہیں آیا کریں تو یہ ہمارے پاس کھانا کھائیں، ہمارے پاس ریسٹ کریں. کیوں یہ باتیں ہوئی؟ اس لیے ان کا ملا قرب. جب ملا قرب مجھے پیچھے اور سوچنے کی ضرورت ہی نہ رہی. مہربانی بہت شکریہ یار. مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہی نہ رہی پیچھے کون تھا، کیا تھا، کب تھا، کیسا تھا. یہ قرب کا اثر ہے حضور. جس کے قرب میں آ جاؤ نا یقیناً اس کا اثر آنا شروع ہوتا ہے. اتنا اثر آنا شروع ہوتا ہے، اتنا اثر آنا شروع ہوتا ہے، پھر بندہ اپنے لیے نہیں جیتا، کسی کے لیے جیتا ہے. حضور ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئیے جوانوں. قرب پانے کے لیے ضروری ہے قرب کو محسوس کرو اور امید کی آخری کرن سمجھ کے محسوس کرو. ان سے بھی پیار ہے تو مولا کی وجہ سے. ہاں یہ مجھے کوئی سال کے دانے نہیں دیتے، مجھے سال کے دانے میرا مولا دیتا ہے. اولاد سے بھی پیار ہے تو مولا کی وجہ سے، گھر سے بھی پیار ہے تو مولا کی وجہ سے، زمین سے بھی پیار ہے تو مولا کی وجہ سے. جس کی وجہ سے پیار ہو پھر وہ اپنی نہیں ہوتی، وہ اس کی طرف سے دی گئی امانت. عرفانی بات میں کر گیا، اگر پہنچ گیا تو میں سلام پیش کرتا ہوں. حضور وہ پھر اپنی نہیں ہوتی، وہ دی گئی حکیم صاحب امانت ہوتی ہے. اس کا مطلب جس کی وجہ سے یہ چیز تو پھر اسی کی ہے. اچھا نہیں، یہ جو ہم جن چیزوں کو اپنا کہتے ہیں یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرے، وہ بھی میرے، وہ یہ ہمارے ہیں. ہمارے تو تب ہو جب ہم پیچھے سے لائے ہوں. پیچھے سے لائے تھے ولایت، پیچھے سے لائے تھے مہربانی، پیچھے سے لائے تھے. اور دنیا میں آتے ہی ولایت بھول نہ جائے. آتے ہی غسل دینے کے بعد میرے کان میں کہا گیا حی علی خیر الجماعہ. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. بھول نہ جائے مجھے بچپن میں. اچھا نہیں، ابھی کچھ بندے پریشان ہو گئے کہ سید نے کہا کہ ولایت بچپن سے لے کے. حضور اگر ولایت بچپن سے یعنی پیچھے سے لے کے نہ آتے، سردار صاحب جملہ ہے، عرفانی جملہ ہے، یقیناً شکر گزار ہوں آپ جو بیٹھ کے دعا دے رہے ہیں. سارے بزرگان سادات المومنین میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے دعاؤں کی بدولت ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہر میدان میں میں صاحب کا تذکرہ بغیر لالچ کے کرتا پھرا ہوں. یہ آپ کے دعاؤں کا اثر ہے، یقین کیجئے. ورنہ انسان ہے یار، انسان ہے، کوئی ہم نعوذ باللہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے؟ یہ آپ کے دعاؤں کا اثر ہے. آپ کو دیکھتا ہوں، دیکھو یہ سارے پیر گراٹا کے تو نہیں ہو. حکیم صاحب کہاں سے آئے بیٹھے ہیں، سردار صاحب پنڈی سے آئے بیٹھے ہیں، کئی ایسے مومن کو کہاں سے آئے بیٹھا ہے. آپ سب کتنی نیاز لے کے جاؤ گے؟ اور بھائی کتنے؟ اللہ اکبر.
کتنی نیاز لے کے جاؤ گے سوائے اس کے نظر اللہ نیاز حسین لقمہ سردار کا صدقہ، اس کے علاوہ کچھ لے کے جاؤ گے؟ یار آپ سے سیکھا ہے عشق کیا ہوتا ہے، آپ حسین کے لیے آ سکتے ہو، ہم نہیں آ سکتے۔ بڑا مشکل ہے ممبر سے یہ بات کرنا، کیا بات ہے سرکاری حقیقت ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے یار۔ نہیں، اب ذرا میرا ساتھ دینا، تھوڑا سا تائید فرمائیے گا۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دینے لگا ہوں، اکثر آج کل ممبر پہ دے رہا ہوں، چلو پھر گناٹر والوں جو سن رہے ہیں تو بسم اللہ، یاد دہانی ہو جائے گی، جن تک نہیں پہنچا بات پہنچ جائے گی۔ پریکٹیکل کر کے ظاہری ہاتھوں کے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ حضور یہ ہے 2 لشکر، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ 61 ہجری کا سلام ہے، اتفاق ہے آپ سب میں ملاوٹ خالص پاک، ایک قطرہ بھی ملاوٹ اس میں آ گئی تو خالص نہیں رہے گا۔ خالص وہی ہوتا ہے جس سے جو ہر قسم ملاوٹ سے پاک ہو۔ مان لیا تو آؤ جی، یہ ہے خالص، یہ ہے مخلص، یہ ہے باکمال اشرف المخلوقات، یہ ہر قسم لالچ سے پاک ہے۔ یہ 70 مرتبہ شہید ہو کے زندہ ہو کے پھر بھی حسین کے رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اتفاق ہے آپ کی مہربانی حضور۔ یہ کون ہے؟ کوئی رائے کی جاگیر کا لالچی، کسی کو ظلم کرنے کے بعد انعام چاہیے۔ آؤ کریں فیصلہ، ممبر سے میں اعلان کرنے لگا ہوں، جہاں جہاں تک بات پہنچے کوشش کرنا، پنچایتوں میں بھی پہنچانا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچانا۔ حضور یہ 61 ہجری کے ہمارے پاس سامنے 2 لشکر ہیں، ایک یہ ہے قربانیاں دینے والا، ایک یہ ہے لالچی۔ آؤ فیصلہ کریں، ہم اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہیں؟ جو اس کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہیں؟ اچھا ایک کام کرنا، ایک طرف کھڑے رہنا۔ سردار صاحب شکریہ۔ درمیان میں جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو منافق کہتے ہیں، ادھر بھی یارانہ ہو ادھر بھی یارانہ ہو۔ بھئی ڈنکے کے چوٹ پہ قوم ان کے ساتھ ہیں، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ قوم ان کے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، ہر ایک کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہے، اس کے اپنے اعمال ہے، زبردستی تو ہے ہی نہیں۔ اگر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہو ہم لشکر حسینی کے ساتھ ہیں، پھر تیار ہو جو قدم قدم پہ قربانی دینی پڑے گی۔ پھر فیصلہ جی سرکار یہ نہیں ہے کہ آسائشیں ہم ڈھونڈیں اور ہمیں آسائشیں زندگی میں ملے، بات ہم حسینیت کی کریں، نہیں، حسینیت قربانیاں مانگتی ہے۔ سرکار سمجھدار تھے، پیر فیصل جی سمجھدار تھے، گارنٹی تھی جنت کی، آپ نے فرمایا گارنٹی تھی جنت کی، پھر بھی نہیں گئے، کیوں جاتے ہیں؟ لیکن دیکھو بھائی، یہ دیکھ میرے طرف دیکھنا، یہ میرے پاس ایک باکمال خزانہ ہے، میں اس کے پیچھے اس وقت جاؤں گا جب یہ میرے پیچھے نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، بے مہربانی۔ امیر کائنات نے فرما دیا تھا میرا شیعہ جنت کا متلاشی نہیں، جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سرکار میں بات مکمل کروں، بات ولایت پہ چل رہی تھی، ادھر غور فرمائیے گا، یہ آپ بھی تصدیق کریں گے، میری بچیاں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تصدیق کریں گی۔ لو جی بچپن میں کان میں کہا جاتا ہے نا حی علی خیر العمل، کہا جاتا ہے نا، دایاں کان پھر بایاں کان، اذان پھر اقامت، بار بار کان میں کہا جاتا ہے حی علی۔ اس کا مطلب پتہ چلا ولایت اس چیز کا نام ہے جو بچپن سے واجب ہے۔ اور شادی نہیں، بندے پیچھے رہ گئے۔
جب بچے کو نہیں سمجھ آتی، سردار صاحب میں جملہ دینے چاہ رہا تھا، بات گھومتے گھومتے یہاں تک آ گئی، جب بچے کو نہیں سمجھ آتی ماں پہلا کام یہ کرتی ہے، ہاتھوں میں باندھتی ہیں ڈوری باندھ کے علم عباس کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہر محب اہل محمد کی ماں اپنی اولاد کو، بچہ ہے یا بچی، ڈوری باندھ کے علم عباس کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ یہ یاد دہانی ولایت ہے، یاد دہانی کرانا ضروری ہے۔ معصومیت میں ہونے والی بات زندگی میں نہیں بھولتی، یہ مہربانی نہیں بھولتی زندگی میں، یہ یاد دہانی کرانا ضروری ہے۔ خبردار، بچپن سے تجھے پتا ہونا چاہیے تو ولایت پہ قائم ہے، اور ولایت پہ قائم رہنے کا مطلب ہے تو ان کا غلام ہے۔ بے شک میں جلدی سوالوں کے جواب، میرا دل ہے 11ویں لال ولایت کے حوالے سے، چونکہ ان کا دل ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا۔ سوال ہے جی، دل میں جو تڑپ اور بے قراری اپنے امام کے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے صاحب زمان کے حوالے سے سوال آئیں، تاکہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جو میں سرکار کا صدقہ پیٹرن لگا کے آ رہا ہوں، کم از کم حلال ہو رہا ہے۔ یہ اکثر میرے لیے یہ بڑی ہمت اور حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ شکر الحمدللہ ممبر پہ سوال آ رہے ہیں، اور وہ بھی وقت کے امام کے حوالے سے۔ جو جی انہوں نے، میری بچیوں نے لکھا ہے، دل میں جو تڑپ اور بے قراری اپنے امام کے دیدار کے لیے محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا 3 کام صرف اس حوالے سے بتا کے جا رہا ہوں۔ پہلا کام، زندگی میں عہد کرو، ہر معاملے میں شکر کرو۔ چٹنی ملے شکر، گوشت ملے شکر، دال ملے شکر۔ یہ نہیں کسی اور کے گھر گوشت کی خوشبو آئی اپنے مرد کے پیچھے لگ جائے ہم کہ آپ جی یہ کیا کیا آپ نے، ان کے گھر گوشت ہے ہمارے پاس ہے کھانے کو کچھ نہیں۔ شکر، اس کی کوٹھی میں 10 کروڑ لگے ہیں، میرا گھر 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا بنا ہے، خالی چھت ہے ہی کچھ نہیں، شکر۔ پہلا کام، ہاں شکر۔ اور شاجی شکر سے کہتے ہیں جس میں زندگی میں کبھی شکوہ نہ آئے۔ میرے مولا کی رعیت، شکر اپنے اندر اتنا پیدا کرو، کچھ ہو نہ ہو علی تو ہے نا۔ کیا بات، شکر۔ مرد ریڈی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی کما کیا ہے شکر۔ ہاں، کوئی 2 دن بھوکے رہتے تو پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی دل بن جائے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، دوسرے دن بھوکے ہیں، بندوں کو نہ کہنا، صرف ایک جملہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، صرف ایک جملہ کہنا ہے، صاحب زمان، اے اس وقت ریت کا کل مالک، اے اس وقت 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث، اگر ہمارے بھوکے رہنے میں تو راضی ہے تو ہم بھی بھوکے رہیں گے۔ سردار صاحب میں نے واقعہ پڑھا، میں بڑا حیران رہ گیا، اور ایک بندے کے پاس مکان نہیں، وہ 10 15 20 مکان بدلے اس نے، وہ رینٹ والے پھر وہ آپ کو پتہ ہے اٹھا ہی دیتے ہیں نا، وہ جلدی خالی کرو، یہ بھی ایک ٹینشن رہتی ہے۔ بندہ خوددار تھا، بکمال تھا، بیوی نے بڑا مجبور کیا، جا استغاثہ بلند کر، جا منت مان، کہنے لگا نہیں، کہتے میں اس کو کہوں جو دیکھ نہ رہا۔ سردار صاحب یہ میں پڑھ بیٹھا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، واقعہ بڑا کمال ہے، کہا اس کو کہوں جس کو پتہ نہ ہو، اگر وہ اس طرح راضی ہے تو بسم اللہ۔ مالک مکان نے تنگ کیا، 14 15 16 مکان بدلنے کے بعد بیوی بھی بیچاری وہ کہہ کے تھک گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، سامان پیک کرو۔ سامان پیک، پیر فیاض شاہ جی ہوا، پھر خادم شاہ جی سامان پیک ہوا، شہر کے چوک میں آ کے سامان رکھا، شہر کے چوک میں سامان رکھ کے کہتے آئے اس وقت ریت کا سلطان، آئے مہربانی، اے ریت کا سلطان، اتنے گھر بدلے، میری ذات کو پتا تھا
کوئی بات نہیں، اگر کوئی نہیں رہنے دیتا تیری دادی کی ملکیت وراثت تو تیرے پاس ہی ہے۔ مولا کم از کم اس چوک سے تو مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، اگر تو راضی ہے تو بسم اللہ۔ سردار صاحب کتاب لکھتا ہے کچھ لمحے گزرے، ایک بندہ ہاتھ میں چابی لے کے کہتا ہے امام نے تیرے لیے مکان بھیجا۔ معیار تو یہ ہونا چاہیے۔ بابا پہلا کام شکر ہے، شکر۔ جو زبانی کلام میں نہ سنیے گا بات کچھ کہتے ہیں۔ جی مجھے حکم کیجیے۔ اچھا پہلا کام شکر، بھولے گا تو نہیں؟ انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ دوسرا کام اپنے اندر کے کمینے غصے کو کنٹرول کرو۔ اس چیز کو نکالو، یہ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کیوں کرتے ہو کسی پہ غصہ؟ جلال اللہ کو زیب دیتا ہے یا حجت کو ایسے ہی ہے۔ ارے بھائی سوچا کر اکیلا بیٹھ کے، ذوالجلال کا جلال نمائندہ ہو کے قائم آل محمد امت کی غلاظت دیکھ کر بھی جلال نہیں کر رہا۔ ہم تو دیکھتے ہی کچھ نہیں نا، ہماری تو دل کی آنکھیں کھلی نہیں ہے نا، پر کھل سکتی ہیں، کھلی نہیں ہے، کھلوائی نہیں نا ہم نے۔ پھر جیسا جی بندے تھک گئے، نہیں نعرے سے نہیں، توجہ صرف رکھنا، ہم نے دل کی آنکھیں نہیں کھلوائیں، ہمیں کھلوانی ہے۔ بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کائنات میں، سرکار کو سب پتہ ہے، بادشاہ کو سب پتہ ہے، ہر چیز واچ ہو رہی ہے، ہر چیز عین اللہ فی العالمین واچ کر رہے ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے جو سرکار کو نہیں پتا؟ پتہ نہیں کتنے بے پردوں کا پردے والے نے پردہ رکھا۔ منتظر یہ باتیں ممبر پہ نہیں ہوتی، کیا کریں پھر، ہمارے پاس اور موقع جو نہیں ہے۔ آرے بیٹھے ہو تو پھر سنبھالو یہ جملے، یہ پردے والے کا احسان ہے جس نے بڑے بڑے بے پردوں کا پردہ رکھا ہے۔ سرکار جلال نہیں فرماتے ابھی، کوئی راز ہے نا؟ اگر حجت جلال نہیں کر رہی تو ریت جلال کیوں کرے؟ ریت پہ جلال نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ غصہ، جوان بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، بلکہ بیٹا ذرا بتانا یہ غصہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو سوچ کے بتائیے گا، بھئی کہیں پڑھا ہو حلال نہیں، حرام ہے۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی شریعت کا بھی ٹچ آ جائے نا۔ مجھے قسم اس مقدس ممبر کی علی والے، زندگی میں اگر مشینری اندر والی غصے سے ڈسٹرب نہ کریں، یہ 50 سال میں نہیں، یہ 200 سال میں بوڑھے ہو۔ نہیں سمجھ آئی۔ اہل اندر کی مشینری ڈسٹرب، سید اندر جب بندہ غصہ ہوتا ہے نا، پورا کا پورا باڈی ایسے لال سرخ جلال، بندہ کہتے میں یوں کر دوں، یہ کر دوں۔ اور سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے، غصہ کرنے والوں کی عمر کم ہوتی ہے۔ عمر بڑھانی ہے یا کٹانی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اپنے لیے نہیں جینا۔ شاباش شاباش، کسی کے انتظار میں زندہ رہنا ہے۔ عمر بھی بڑھانی ہے، کوئی مقصد ہے، سرکار کا انتظار۔ بات پہنچ گئی؟ 2 کام، ایک شکر، ایک غصے پہ کنٹرول۔ تیسرا کام، زندگی میں فضول باتوں کو نکال دو۔ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے، وہ کب سے جا رہا ہے، اس کے پاس یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے اکٹھا کیا، یہ چیزیں نکال دو، یہ تمہارے ٹاپک نہیں۔ یقین کرو، مہربانی یقین کرو، تمہیں قرب امام نصیب ہوگا۔ یہ پہلے سوال کا حضور یہ اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں۔ دوسرا سوال ہے جی، امام وقت کی معرفت اور اطاعت کے لیے کون سے کام سر انجام دیں؟ نئی نسل کو کیسے امام وقت کا فرمانبردار اور ان کی فوج میں شامل ہونے کے قابل بنایا جائے؟ میری بچیاں، اگر آپ نے بات نئی نسل کی پوچھی ہے تو نئی نسل کے لیے 2-3 جملے عرض کرتا ہوں۔ بچوں کو بچپن سے ڈراؤ نہ، سو جا بلا آ گئی۔ شاباش، مہربانی
مشکل بات تھی لیکن سلام ہے آپ کے معیار سماعت پہ. بچپن سے سو جا وہ بلا آ گئی. وہ بچہ بچپن سے ڈر جاتا ہے وہ کوئی بلا آ نہ جائے, وہ ساری زندگی بلا سے ڈرتا رہتا ہے. بچہ ہے یا بچی ہے, نہیں, ان کو سناؤ یہ کہہ کے آرام سے سو جا مولا آنے والے ہیں. یہ ہے آغاز نئی نسل. بہت شکریہ, مہربانی. آرام سے جانا چاہ رہے تھے جی, بسم اللہ. آرام سے سو جا, امام آ رہے ہیں. لوریاں سنانے کے لیے کوشش کر بچوں کے کانوں میں ملاقات امام زمان کے واقعات سنا. اٹھا, گوگل میں مل جاتی ملاقات امام زمان علیہ السلام کی کتابیں, اٹھا کے بچوں کو سناؤ. بچوں کو علی اور غازی کی شجاعت سناؤ. بچوں کو نڈر بناؤ. اور دودھ پلاتے وقت ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے ان کے ہاتھوں کو اٹھا کے خود پڑھو, اللہم کل ولی کل حجت من الحسن. بچے کو بچپن سے پتا چل جائے گا جس کا کھاؤ اس کا کیا. بہت شکریہ. جی پھر بھی اگر انہوں نے پوچھا ہے امام وقت کی معرفت اور اطاعت کے لیے کون سے عمل سر انجام دے, کم از کم خمسہ بنتا ہے شاہ جی. ہاں, یہ کوئی ایک مجلس میں نہیں, لیکن صرف ایک جملہ دے کے جا رہا ہے. بیٹیاں ہو, بچیاں ہو, مائیں ہو, مرد ہو, جوان ہو, بچے ہو, ایک ہی کام سنبھال لو بڑا ہے. کوشش کرو اپنے آپ کو سفید چادر کی طرح رکھو. شاہ جی ممبر کی باتیں نہیں ہیں, لیکن یہی باتیں ممبر کی ہونی چاہیے. سفید چادر کی طرح رکھو. اور بچے پوچھے نا بابا بھائی یہ سید آیت ممبر پہ بتا کے یہ سفید چادر کیا ہوتی ہے, بچوں کو بچپن سے بتاؤ. چادر سفید تب رہتی ہے جب اس پہ کوئی داغ نہ لگے. کوشش کرو زندگی میں پاکیزگی سنبھال کے رکھو. اتنا ہی جواب دے سکتے ہیں. ایک سوال اور ہے جی کہ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا بسم اللہ. ایک سوال اور ہے, یہ بتائیے کہ ہر دور کی حجت نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ان کے ادوار کے لوگوں کو امام وقت کی زیارت کر کے یہ معلوم ہو جاتا تھا آپ محب ہو یا شیعہ. سوال دیکھیے سردار صاحب, بہت بڑا سوال ہے جی. آپ محب ہو یا شیعہ. جیسا کہ یونس کو لوگ بے شک برا کہتے تھے, لیکن ہمارے ساتھ میں نہیں بیٹا, یہ 8ویں امام ہے. 8ویں امام نے انہیں بتایا کہ تم ہمارے شیعہ ہو. ایسی 5ویں حجت کے دور میں جابر حاضر ہوتا ہے تو مولا بتا رہے ہیں عمل کے حوالے. ہم اس وقت, سوال یہ ہے, ہم اس وقت اس دور غیبت میں اپنے امام کے شیعہ کیسے بنے؟ یہ مقام یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم محب ہیں یا شیعہ؟ بہت بڑا سوال. کیسے پتہ چلے؟ اب بھائی آنے والا دور بڑا سخت آ رہا ہے. شیعوں سمجھ جاؤ, اس معیار پہ آ جاؤ جو مولا دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے اور آپ نے ابھی ہم نے اپنی نشانی بنائی ہے, یہ کالے کپڑے, گھر پہ کالا علم, یہ شیعہ ہونے کی نشانی ہے. یہی ہے, یہ ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا, یہ شیعہ ہونے کی نشانی ہے. لنگر پکانا, لنگر کھلانا, نعرہ حیدری بلند کرنا, درود پڑھنا, شیعہ ہونے کی نشانی. آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں اپنے خرچ پر, سرکار کے صدقے میں لے چلتا ہوں مٹیاری, لے چلتا ہوں اڈیرولا سندھ. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں, ہندوؤں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوں گے. عرفانی ایمانی بات کر رہا ہوں حضور, ممبر پہ کھڑا ہوں, جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں, ہندو کے گھروں پہ بھی کالے علم لگے ہوں گے. اگر شیعہ ہونے کی نشانی یہ کالا اذان ہو جائے.
اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ مل کے پڑھو درود علیہ چاند مشرے میں تاکہ وہ مکمل کر لوں پھر میں سوال کا مختصر جواب اور شاید واقعہ نہ پڑھ سکے وقت کافی ہو گیا محاسن کا ایک لفظ میں چاند مشروں میں بولوں گا جس کا مطلب ہے پوشیدہ پوشیدہ عرض کر رہا ہوں کہ بن مانگے کرتے ہیں عطا خدا کی قسم اتفاق کرتے ہو بن مانگے کرتے ہیں عطا خدا کی قسم راز عشق میں یہی سب سے بڑا محاسن ہے مہربانی اس لیے میں نے کہا آپ تک محاسن کا مہربانی راز بن مانگے کرتے ہیں عطا خدا کی قسم راز عشق میں یہی سب سے بڑا محاسن ہے ہر ایک پکارنے والے کی کرتے ہیں یہ مدد ہمارا امام ہماری زندگی کا ضامن ہے بات میں کر رہا تھا بھول گیا ہو یا یاد ہے کیا بات کر رہا تھا کیسے بنے گے شیعہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کالے کپڑے اور کالا علم اور ماتم اور لنگر اور نیاز اور تبرک ہی شیعہ کی نشانی ہے یا یہ صرف شیعہ کی نشانی ہے آؤ اڑے رولان سکتے ہیں سندھ کی بڑی جگہوں پہ یقین کرو امام بارگاہوں کے بانی بھی ہندو ہیں بڑے بڑے امام بارگاہوں کے بانی ہندو بھی ہیں پھر خادم شاہ جی آپ کی بھی اگر ادھر چکر لگا ہو تو تصدیق کریں گے نہیں تو ضرور اہل سنت بھی امام بارگاہوں کے بانی ہیں جاروب کا شہر میں مل کے آیا ہوں ہاں اگر یہی صرف نشانی شیعہ ہونے کی ہے تو یہ کام تو وہ بھی کرتے ہیں
اس کے لیے غور کرنا ہوگا. حضور ان کالے کپڑوں کے پیچھے ایک نسبت چھپی ہے. میں بس سمیٹ رہا ہوں بات کو، زیادہ طویل آپ کا وقت نہیں لینا. اس کالے کپڑے کے پیچھے نسبت چھپی ہے، وہ ہے اس گھرانے کے سوگ کی. اسی کالے کپڑے کے پیچھے علم عباس کی صورت میں جو لہرا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی نسبت چھپی ہے، وہ سرکار کی. ایسے ہے، میں اور پیر خادم شاہ جی ہم چلے گئے ایک شاپ پہ. میں نے شاپ والے سے کہا جناب مجھے کپڑا چاہیے. کہنے لگے جی کتنا؟ میں نے کہا سوٹ بنانا ہے. کہنے لگے 5.5 5 سے 5.5 آپ کو دے دیتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. شاہ جی کہنے لگے مجھے بھی کپڑا چاہیے. انہوں نے کہا کتنا چاہیے؟ کہنے لگے 1.5 پونے 2. اتنا گز چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اس نے پوچھا کیا بنانا ہے؟ انہوں نے کہا غازی کا علم. میرے سے پوچھا کیا بنانا ہے؟ میں نے کہا سوٹ. یہ گھر لے آئے. انہوں نے اپنی ماں بہن بیٹی سے کہا بابا بوضو ہو درود پڑھو، علم عباس تیار کرو. میں گیا کپڑا لے کے درزی کے پاس. درزی کو جا کے کہا حضور یہ ہے میرا نام، میرا سوٹ تیار کرو. تھان ایک دکان ایک، نسبت میں فرق. میں تو سمجھ رہا تھا تھکے ہوں گے شاید. تھان ایک مہربانی، دکان ایک، نسبت میں فرق. اس کو تن سے نسبت، یہ میں پہن کے واش روم ادھر ادھر بھی چلا جاؤں گا. جس کو غازی سے نسبت وہ بلند. ایمان ہے، یقین ہے. اچھا یہاں سواری بھی ہے، زلزلہ ہے جی. اچھا یہ جو زلزلہ ہے ایمان سے بتانا یہ کربلا سے آئی ہے؟ یہ وہ مرتجز ہے؟ نہیں، یہ تو ایک گھوڑا تھا جس کو نسبت دے دی گئی سواری حسین سے. لائق سلام، لائق احترام. اتنا کمال ہے شیعہ ہونے کی علامت. اگر یہ نسبت ہی سمجھ آ گئی، اگر ایک عام گھوڑا نسبت پا کے لائق احترام بھی، لائق سلام بھی، دعاؤں میں قبولیت کا سبب بھی، غازی کا علم بھی ہمارے لیے بے عین یہی ہے. وجہ کیا ہے؟ نسبت. وہ کربلا والا علم تو نہیں ہے جو سرکار وفا کے پاس تھا، ہے یہ نسبت. جہاں بیٹھے ہوئے امام بارگاہ ہے ایسے ہے. یہ جو اینٹ لگی ہے اسی بٹھے سے نہیں لگی جس بٹھے کی اینٹ سے فیاض شاہ نے گھر بھی بنایا ہے. جوتے باہر کیوں اتار کے آئے ہو؟ فیاض شاہ کے گھر کیوں پہن کے جاتے ہو؟ اس لیے یہ نسبت ہے امام کی بارگاہ سے، وہ نسبت ہے مسجد سے، وہ اینٹ نسبت رکھتی ہے ان کے گھر سے. بابا محب اور شیعہ میں یہی سب سے بڑا فرق ہے. نسبت کو محسوس کرو. ہمارے ساتھ نسبت کن کی جڑی ہے؟ کم از کم شیعہ ہونے کا کم از کم معیار یہ ہے بندہ سے اللہ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. باقی جواب وہی ہے جو میں پہلے دے گیا. محب سے شیعہ بننے کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھو، صبر، برداشت اور شکر کی زندگی اور پاکیزگی پہ رہو، انشاءاللہ شیعہ ہوگے. اور میں تمہیں یہ ممبر پہ اس ٹائم کی قسم اعلان کر کے جا رہا ہوں، جب یہ معیار آ جائے نا، پاکیزگی، طہارت، شرافت، شکر، صبر آ جائے، پھر فضولیات زندگی سے نکل جاتی ہے، فضول باتیں زندگی سے نکل جاتی ہے. پھر ایک کام کرنا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، آزما کے کرنا ایک کام. رات کو بستر پہ باوضو ہو کے سونا، یہ کہتے ہوئے سونا میں تو کہتا ہوں تو میرا ہے. ایک دفعہ تو بھی کہہ دے کہ تو میرا ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ مختصر جوابات میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. اگلا سوال ہے عقیدہ رجت کے بارے میں ضرور بتائیں. انتظار امام زمانہ کی اہمیت اور ایسے عمل بتائیں جو اس دور کے مومنین کو ضرور ادا کرنے چاہیے. یہ دل تو چاہ رہا ہے اس پہ طویل گفتگو ہو، لیکن سرکار کے امر سے انشاءاللہ کریں گے. لیکن سوال آ گیا تو جواب. عقیدہ رجت یہ ہے کہ جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں. رجت حق ہے، رجع اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا.
جب اس نے کہہ دیا ہوگا تو پھر سبحان اللہ، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا جب شاہ جی یہاں ایک بڑی ایک لطیف بات ہے، سردار صاحب لطیف بات ہے، یہ عطا ہے بادشاہ کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر عقیدہ رجت سمجھ آ گیا، پھر قسم اس مقدس ممبر کی زندگی میں کبھی مولا سے فنا نہیں، بقا ہی مانگو گے۔ اگر عقیدہ رجت سمجھ آ گیا، ہاں اگر سمجھ آ گیا، تھوڑا ٹائم لیتے آ جاتا ہے۔ اگر سمجھ آ گیا او بھائی یہ بندہ میرے سے بس زیادتی کر رہے، میں اس کے خلاف کیس کروں گا، سمجھ نہیں آیا عقیدہ رجت۔ عقیدہ رجت یہ ہے اگر زیادتی کر رہے، میرا مال کھا گیا کوئی بات نہیں، کہاں بچ کے نکلے گا، میرا امام آنے والا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ ہے عقیدہ رجت کا امام، میرا امام آنے والا ہے۔ اور جس کا عقیدہ رجت پہ ایمان بڑھ گیا، ولایت قائم ہو گئی، پھر وہ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے وصیت میں کربلا کا کفن نہیں کہہ کے جائے گا۔ حکیم صاحب میرے پاس تو یہ سخت باتیں ہیں، میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنے کا عادی حضور۔ پھر مرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا بھائی میں مروں تو یہ کربلا کا کفن ہو، بھائی پہنو کربلا کا کفن، مسئلہ نہیں۔ لیکن جس نے یہ یقین کے ساتھ زندگی گزاری، میں اٹھا بھی مولا کے لیے، میں بیٹھا بھی مولا کے لیے، میں کھایا بھی مولا کے لیے، میں چلا بھی مولا کے لیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کفن کو سفارشی بناؤں، حسین میرے ساتھ ہوں گے۔ عقیدہ رجت بڑا طویل ہے، شاہ جی خاتم سے سردار صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، عقیدہ رجت بہت طویل ہے، اشرے چاہیے رجت کے ایک ایک لفظ پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اگلا سوال بس صرف ایک جواب دوں گا بابا، پھر کبھی انشاءاللہ انتظار امام زمانہ کی اہمیت بتا دیں۔ یہ سرکار سوال سنبھال کے رکھیے گا، سرکار خیر فرمائیں گے۔ انتظار امام زمانہ کی اہمیت بتائیے۔ تو جی میں کتنی اہمیتیں بتاؤں گا، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ میرا انتظار فیاض شاہ کو تھا، سید آ رہے لاہور سے چلے ہیں، مجھے راستے میں 5-7 فون آ گئے، کہاں پہنچے کہاں پہنچے کہاں پہنچے، کتنی دیر میں آ رہے ہیں، اب کہاں پہنچے، اب زیانت بھی لینے آ رہے ہیں، شاہ جی کس جگہ پہنچے۔ لو جی راستے میں فیاض شاہ کا کوئی آ گیا بندہ، دشمن مخالف عجیب سا، آنکھ ان کو گالیاں دینے لگ گیا، فیاض شاہ تیری یہ تیری وہ۔ 7 دن کا ایک دوست کھڑا تھا، انہوں نے کہا شاہ جی جواب دو نا، کہنے لگا نہیں مجھے کسی کا انتظار ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بہت شکریہ یار، مہربانی یار، حیدری مہربانی، مہربانی، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر۔ فیاض شاہ آؤ، سینما چلے، چھٹی ہے، سنڈے ہے، کہنے لگے نہیں مجھے کسی کا انتظار ہے۔ فیاض شاہ آؤ، گپ شپ کرے، کہنے لگے نہیں مجھے کسی کا انتظار ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر بچیوں کو کہا شاہ جی آ رہے بیٹا آپ اپنی یہ گھر صاف کرو، صفائی ہونی چاہیے۔ شاہ جی ہیں مولا کے نوکر ہیں، آ رہے ہیں، مولا کی خاطر آ رہے ہیں، متر دیکھنا، توجہ میں تو رکھنا، وہ مولا کی خاطر آ رہے بیٹا صفائی کرو، اور ہاں بیٹا وہ صوفے وغیرہ بھی اس اپنی اپنی جگہ پہ ہوں، آ رہے ہیں نا، بٹھائیں گے کہاں، چیزیں پہلے لے کے رکھی، آئیں گے کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ لو جی بچیوں نے کہا بابا وہ کپ اچھے نہیں ہیں، کہنے لگے ہاں واقعی مولا کا نوکر ہے، مولا کے لیے آ رہا ہے، بیٹا میں کپ لے کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا بالکل لے کے، اچھا نہیں لگتا اس کپ میں چائے دیں جو ہم پیتے ہیں، امام کا نوکر آ رہا ہے تو اچھے کپ میں دینا چاہیے نا، یہ ہے تیاری۔ کوشش کر روزانہ صبح شام اپنا گھر صاف رکھ، کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں۔ شاباش 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 شاباش۔ مہمانوں کے لیے مہربانی، مہمانوں کے لیے بھی برتن کٹھے کر، بہت شکریہ۔ وہ سوال جو ایسے آئے ہیں کیا کروں، کہ مہمانوں کے لیے برتن بھی کٹھے کر، کوشش کر اچھے سے اچھا برتن رکھ، مگر اپنے صاحب کے لیے بھی رکھ۔ سرکار آ جائے فیاض شاہ، میں پیاسا ہوں پانی پلا،
سوچ تو آئے گی نا میں ان برتنوں میں دوں جو میں استعمال کرتا ہوں. جب برتن سامنے رکھے آئیں گے بچی کو گھر نظر آئیں گے وہ بابا یہ جو پوری یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے نا اس میں جو سب سے اوپر برتن رکھے وہ امام زمان کے لیے رکھے. میری بچیاں اپنے گھر میں مہربانی 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 اپنے پورے گھر میں ایک کمرہ امام زمان علیہ السلام کے نام مختص کرو. کہتے ہو نا یہ میرے بیٹے کا یہ میرے بیوی کا یہ میرے بچے کا یہ میری بچی کا ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان کو بھی دو حق ہے ان کا لیکن پورے گھر میں ایک کمرہ تو ہو جو صاحب کا ہو. صاحب کے لیے ایک انتظار گاہ بناؤ مہربانی صاحب کے لیے انتظار گاہ بنواؤ. نہیں ہے پیسے کمرہ نہیں ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں کوئی یہ کونا مختص کر لو اس پہ چھوٹی سی اینٹوں کی باؤنڈری لگا دو اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ایک جائے نماز تو بچھا دو نا. روزانہ صبح صبح ایک پھول رکھ دیا کرو روزانہ اگربتی جلا دیا کرو. ہر لنگر کو اپنا لنگر سمجھ کے نہ پکاؤ سرکار کے لیے پک رہا ہے. آٹا بھی گوندو اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد. اگر یہ تبدیلی آ گئی پیر گراٹا خدا کی قسم پھر گھر سے بچوں کو پڑھانا نہیں پڑے گا. لنگر اتنا اثر کرے گا بچے اٹھیں گے بھی مولا کے لیے بیٹھیں گے بھی مولا کے لیے. بہت شکریہ حضور. مہربانی امام زمان علیہ السلام آنکھیں جھکا کے بلند کر صلوات محمد. کوئی باتیں سمجھ آئیں کسی بات پہ ناراض تو نہیں ہو. شکریہ. یہ اس دور کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو پھر اس دور کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے اگر صفین میں ہوتے اس دور کی ضرورت ہے. ہم اس دور میں ہیں اللہ کل شیء قدیر کی مرضی ہے پھر اس دور کی ضرورت ہے. بندوں کو بتاؤ ہم اپنے لیے زندہ نہیں ہم کسی زندہ کے لیے زندہ ہیں. ہاں زندگی سے یہ پریشانیاں ٹینشنیں نکالو مولا کی خاطر جیو ورنہ نہیں جیو گے. پھر ایک اور بات بھی ہے تجربہ کر کے دیکھ لینا کوئی دنیا سے جاتا ہے نا اگر اولادوں کے لیے جیو گے پیر ضیاء شاہ جی ادھر ہی کھڑے جملہ سنی گا سرکار اگر اولادوں کے لیے زندہ رہو گے مرنے کے بعد تمہاری جیبیں دیکھیں گے کچھ لے کے نہ جا رہا ہو. ہوئے 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 آ جائے سرکار. اگر اولاد کے لیے زندہ رہو گے تو پھر یہ آخر میں جیبیں دیکھیں گے کپڑے بھی اتار لیں گے. ان کے لیے زندہ رہے جو کہیں گے تیرا انتظار تھا تو آ گیا. مہربانی مہربانی. کریم ترین ہستی امام زمانہ جتنے 11 سردار کریم تھے ساروں کی کریمیت بادشاہ میں کٹھی ہے. بہت شفیق ہے لیکن جو دن منا رہے ہو سرکار آج دکھی بہت ہے غمگین بہت ہے. 28 سال کا سن ہے تیرے امام حسن عسکری کا. اندازہ کر 28 سال کا جوان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. 28 سال کو بہت بڑا سن نہیں. اللہ اکبر کیا گزر رہی ہوگی زمانے کے امام کے دل پر. امت نے میرے بابا کو بھی وہ ورثہ دیا جو امت میری جد کو دیتی رہی تھی. اللہ مان پیر گراٹا والو اس گھرانے میں 2 حسن ہیں. دونوں حسن کا اپنا مقدر ہے دونوں کو زہر ملی ہے. ایک حسن وہ ہے جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے. زہر ایک ہی ہے زہر حلائل ہے جس کے بارے میں لکھا ہے چین کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ پائی جاتی ہے. جس کے بارے میں لکھا ہے ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دو 1 میل تک دائیں بائیں مشرق مغرب آبی مخلوق مر جاتی ہے. امت نے محمد کے احسانوں کا بدلہ اس انداز سے دیا ہے. روتے اسی چیز کو ہے امت نے جو بدلہ دیا نا اس بیانے کو
ایک وہ حسن ہے ہائے ہائے جس کے جگر کے ٹکڑے قاسم کی ماں تشت میں لیتی رہے. جو ہی شام والی آئی نا قاسم کی ماں نے تشت پہ کپڑے رکھنے کی کوشش کی. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میں ہاجرہ نہیں، میرے سامنے نہ چھپا. ایک وہ حسن ہے ہاں درد ہے یار، ایسے نہیں ہم مل بیٹھتے، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ملک، کبھی کسی چوک، کبھی کسی جگہ. بلکہ آج یہ کیوں نہ کہوں محمد کی بیٹی اکثر حسین کا پرسہ لینے آتی ہے. آج دل کر رہا ہے کہ ایسے ہی آئی ہوگی حسن عسکری کے لیے، آئی ہوگی بقیہ چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے آئی ہوگی. بی بی کو کہو میری شہزادی تیرے حسن عسکری کی بے موسمی شہادت کا بڑا ارمان ہے. بس میں نے 2 ہی جملے کہنے ہیں اور اجازت لے لی. سادات و مومنین، احمد بن اسحاق روایت کرتا ہے میں تیرے سردار کے ادوار اسیری کی ایک مصائب کی ایک گزارش آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ کہتے میرا دل تھا میں مولا حسن عسکری علیہ السلام بڑی عرصے سے قید میں ہیں، اسیر ہیں، میں ان کی قدم بوسی کروں. بڑی سختی تھی حکومت وقت کی طرف سے، بڑی کوشش کے باوجود میں مل نہ سکا. مجھے خیال آیا کیوں نہ میں جو دربان ہے یا جو دروغہ ہے میں اس کو خرید نہ لوں. کہتے میں نے کچھ بازار سے تحفے لیے، تحفے لے کے میں اس کے گھر گیا، میں اس کو تحفے دیے. اس نے کہا کس مقصد کے لیے؟ میں نے کہا میں نے ویسے دیے. کہنے لگا کوئی میرے لائق حکم ہو؟ کہا اگر کر سکتا ہے تو صرف ایک ہی کام ہے، اس زمانے کے محمد کو ملا دے، مجھے حسن عسکری بادشاہ سے ملا دے. اس نے کہا رات کا پہر ہو تو آ جانا. کہتے سرنگوں سے لیتے 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 دریا دجلہ کے کنارے سرنگ کا منہ تھا جہاں سے یہ خاندان جو شاہی بدبخت خاندان تھا یہاں سے ایمرجنسی نکلنے کا راستہ بنایا تھا. کہتے چھپے چھپے راستے سے لے جا کے ایسے تاریک کمرے میں لے گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا کمرہ ہوگا جس میں امام کہتے میں نے امام حسن عسکری کو دیکھا، سرکار کھڑے تھے. کہتے میں سرکار کو کھڑا دیکھ کے کہا میں نے آقا آپ یہاں کھڑے اتنا تنگ قید خانہ؟ آگے سے یہ کہتے ہیں جو دروغہ ہے دربان ہے، یہ کہتے ہیں اصل میں یہ آج سے نہیں کھڑے، یہ 6 مہینے سے کھڑے ہیں. ان کے پاس پانی نہیں ہوتا، تیمم کرنے کے لیے یہ مٹی سے ہی. اللہ کہتے میں نے سرکار سے پوچھا، میں نے کہا سرکار کیسی سخت کیفیت ہے؟ کہتے میں نے مولا سے جب پوچھا مولا رو کے کہتی ہیں جتنا بھی سخت زندان ہو میری دادیوں کا زندان اس سے زیادہ سخت تھا. مجھے وہ لمحے یاد آتے ہیں جہاں درود والی شہزادیاں آ کے بیٹھی رہتی تھی، راستہ گزرتے ہوئے دیکھ کے تماشا دیکھ کے چلے جاتے تھے. سرکار فرماتے مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب ایک بچی نے دیکھا، ہماری ایک معصومہ تھی چھوٹی 4 سال کا سن تھا، ہماری معصومہ کھڑی تھی، ایک بچی نے معصومہ کو دیکھ کے حسین کے سینے کو تعویذ کو دیکھ کے رخ موڑا، زندان کے سامنے آ کے کھڑی دیکھتی رہی. باپ کو کہتی جلدی گھر چل. باپ نے کہا کیوں؟ کہا گھر میں ایک سوٹ رکھا ہے میں وہ سوٹ لے کے آؤں گی، اس بچی کے کپڑے بہت ضعیف ہوئے ہیں. کہا کیا کر کے دے گی؟ کہا صدقہ دوں گی. باپ کہتے ہیں خبردار صدقے کا نام نہ لینا، اس گھر پہ صدقہ حرام ہے، اگر دینا ہے تو تحفہ آ کے دے. جب نام آیا نا تو شام والی نے آواز دے کے کہا اللہ کو اتنا بھی غریب نہ ہو جائے جب امت کہے سادات رسد سیدنا الذین ظلموا ایومن کالمون ینکالون.